دریا کنارے بیٹھے ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کہ شدید پیاس سے نڈال ہو؟ اس شخص کو دیوار پر چڑھنا ہے لیکن سیڑھیاں کم پڑ رہی ہیں۔ ایسے طالب علم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کہ ایک ایسی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے چلا گیا ہو جہاں کسی کی زبان اسے سمجھ نہیں آ رہی، وہ صرف اس امید پر خوش ہے کہ میں نے اپنا طلب علم کا فریضہ پورا کر لیا؟ دوستو، اب ذرا زاویہ بدل کر دیکھتے ہیں۔ آپ کو شدید پیاس لگی ہے لیکن آپ کا دوست آپ کو روٹی دے دیتا ہے۔ آپ کو سالن کے لیے نمک کی ضرورت ہے لیکن آپ کا پڑوسی آپ کو چینی دے دیتا ہے۔ آپ کا بھائی بالکل پڑھا لکھا نہیں اور آپ اسے انگریزی میں پانی لانے کا کہتے ہیں۔ یہ تمام جتنی بھی مثالیں میں نے بیان کی، ان سب میں نامعقولیت، کم عقلی اور کم علمی قدر مشترک تھی۔ اگر آپ پیاسے ہیں اور آگے پورا دریا ہے اور آپ پھر بھی اپنی پیاس نہیں بجھاتے تو یا تو آپ کم عقل ہیں، یا آپ اذیت پسند ہیں، یا آپ اندھے اور بہرے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کو اس دیوار پر چڑھنا ہے لیکن کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی جس کے سہارے آپ اس دیوار پر چڑھ سکیں، تو اس کا مطلب آپ کو سیڑھی کا ادراک ہی نہیں کہ یہ کس کام کے لیے ہے۔ اگر آپ اٹلی یا چین تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں جبکہ آپ کو چینی زبان نہیں آتی، پھر بھی آپ مطمئن ہیں کہ میری یونیورسٹی جانے سے ہی مجھے علم حاصل ہو جائے گا، تو آپ انتہائی نامعقول شخص ہیں۔ دوستو، کیا آپ کا ذہن یہ ماننے کو تیار ہے کہ آپ کو کہیں سے زمانہ قدیم کی کوئی پرحکمت کتاب مل گئی لیکن آپ کو وہ زبان نہیں آتی جس زبان میں وہ کتاب لکھی گئی ہے؟ تو آپ سب سے پہلے بھاگ دوڑ کر کے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لائیں گے جو آپ کو اس کتاب کا ترجمہ کر کے دے گا، یا پھر آپ بنا سمجھے اس کتاب کی تلاوت شروع کر دیں گے کہ چونکہ یہ کتاب پر حکمت ہے لہٰذا اسے دیکھنے سے ہی یہ تمام حکمت میرے اندر منتقل ہو جائے گی۔ تو میری ایک بات ذہن میں ضرور یاد رکھیے گا، حکمت کے حصول کی اولین شرط حکمت کا ہونا ہے۔ ان بیان کردہ صفات کے حامل لوگوں پر ہنسنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ان کو طعنہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو نامعقول افراد ہیں یہ میں اور آپ ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کا سمندر موجود ہے لیکن ہم اسے عربی میں پڑھ پڑھ کر حفظ تو کر لیتے ہیں، لیکن اس میں چھپی حکمت کی باتوں پر ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے اندھا ہیرے جواہرات کے پہاڑوں میں سے کچھ بھی نہ دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ دوستو، تبھی تو روز تلاوت کرنے والا سورہ نساء کی تلاوت کر کے آنے کے بعد اپنی بہن کو وراثت میں حق دینے سے انکاری ہو جاتا ہے، حالانکہ جو سورہ نساء وہ عربی زبان میں تلاوت کر کے آیا، اسی سورہ میں عورت کے حقوق کا بیان تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ روز عربی میں تلاوت کرنے والا مسلمان اپنی بہن یا بیٹی کو اپنی پسند کی شادی کرنے پر مار دیتا ہے۔ تبھی حاجی صاحب کریانے والے کو جیسی ہی مارکیٹ کا پتہ چلتا ہے ذخیرہ اندوزی شروع کر لیتا ہے۔ تبھی روز تلاوت کرنے والے گھر کے گندے پانی کا رخ عین اسی گزرگاہ کی طرف کر دیتے ہیں جہاں سے ہزاروں لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ تبھی تو رمضان آتی ہی ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی کا ایک ہوش ربا طوفان آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے کمائی گئی رقم میں سے صرف چند سو کسی غریب یا مسکین کو دے کر اور اس کی تصویریں بنا کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈالنے سے ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوستو، قرآن سے دوری کی اس سے بری مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایک مسلمان قوم کی جگہ شیعہ سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، صرف اس پر بس نہیں بلکہ مزارات کے پجاری، پیروں کے پجاری، تعویذ گنڈوں کے نام پر بے وقوف بننے والے اور نہ جانے کیا کیا اور کس کس طبقے میں بڑھ چکے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے دریا بھی دیا اور اس میں تازہ پانی بھی، اب آپ نہیں پیتے تو آپ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیڑھی بھی دی اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ بھی، لیکن آپ پھر بھی اسے الٹا لٹا کر چڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرحکمت کتاب قرآن مجید کی صورت دی، آپ نے اس سے حکمت نہیں لینی تو آپ کی مرضی۔ دوستو، ایک چیز اچھی طرح سے سمجھ لیں اور یاد بھی رکھیں، اللہ کے تمام نبیوں، ولیوں اور اماموں کے ذمے آپ تک حق پہنچانا تھا۔ آپ نے حق اپنانا ہے یا نہیں یہ اللہ نے آپ کی مرضی بنا دی۔ اب آپ
حق لینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور آپ حق سے منہ موڑنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی، لیکن جواب کے دن تک۔ دوستو، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔